बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप लोग देख रहे हैं इनोवेशन हब और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। ख्वातीनो हज़रात, स्टेट की तरफ से पहली दफा ये इनिशिएटिव लिया गया कि एक रियलिटी शो यहां पर सेट किया जाए। और इस रियलिटी शो का मकसद क्या है? मकसद है वजीर आजम के विजन 2025 को फुलफिल करना और उसको मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, खास तौर पर पाकिस्तान इनोवेशन फंड के थ्रू ये सारा इनोवेशन हब यहां पर लेकर आए हैं। इससे भी पहले अगर हम लोग देखें तो वजीर आजम पाकिस्तान और खास तौर पर अभी रिसेंटली जो बजट पेश किया गया उसमें 5 E's का जो प्लान दिया गया, उसमें जब हमने मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है, खास तौर पर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है, उसमें हमारे नौजवान, और सिर्फ नौजवान हम नहीं कहते, हमारे इस मुल्क का हर शहरी जो है, हर शख्सियत जो है, वो अपने अपने सेक्टर में हर वॉक ऑफ लाइफ से, खास तौर पर जो हम यहां पर एंटरटेन कर रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, उसमें हमारे पास एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट और टेक भी बहुत खुसूसी अहमियत की हामिल है। यहां पर कंटेस्टेंट आ रहे हैं और पाकिस्तान इनोवेशन फंड के थ्रू उनको ग्रांट मिलती चली जा रही है। पिछले एपिसोड्स में जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे यहां पर मुतमईन हुए कंटेस्टेंट और बहुत सारों को यहां से ग्रांट मिली भी और कमाल कमाल के आइडियाज यहां पर सुनने में आ रहे हैं। मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे, आज के एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनकी तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं। प्रोग्राम का एक पूरा विजन होता है, एक जहां से पावर आ रही होती है और वो पावर हम सबको भी जहां से आ रही है और जो रूह रवां इस प्रोग्राम के। वी हैव विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? आप एक्साइटेड हैं आप सब? जी, वेरी एक्साइटेड। तो बुलाते हैं फिर पहले कंटेस्टेंट को और देखते हैं कि वो किस सेक्टर से आ रहे हैं और क्या कुछ है उनके पास प्रेजेंट करने को और हमारे जजेस को इंप्रेस करने को। आज जो हम प्रोजेक्ट लाए हैं वो हमारा है पेव द वे टू एकेडमिक सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज़। हमने ऐसा किया था कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर हम लोग ये करते थे कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, जो घरों में कन्फाइंड पड़े हुए हैं और जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उन्हें हम वहाँ से लाए और उन्हें अपने इदारे में लाए, उन्हें हमने एजुकेशन दी और माशाल्लाह उनमें से ग्रेजुएट्स निकले। और कुछ ऐसे थे कि जो अपनी 9वीं या 8वीं जमात में थे, उनको स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई या कोई और एक्सीडेंट हुआ तो वो तालीम छोड़ के घरों में बैठ गए। तो हमने उनको भी घरों से लाके और इस तरह के 2-3 केसेस हमने किए। लेकिन हमने देखा फिर भी जब स्टैटिक्स निकाले, हमने मज़ीद स्टैटिक्स निकाले तो हमने देखा कि अभी तक तो सिर्फ 1% चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी स्कूल जा रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्या है? यही है सेम, कि जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, जिनके वालिदैन चाहते हैं कि वो भी अच्छी जेंट्री में अच्छे बच्चों के साथ पढ़ें, तो वो बेचारे इंतज़ार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर कहीं एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं। स्पेशली प्राइवेट एजुकेशन में तो हम लोग जा ही नहीं सकते, सरकारी स्पेशल एजुकेशन के अलावा। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 50 ऐसे चिल्ड्रेन सेलेक्ट करने हैं जो कि प्राइवेट सेटअप के अंदर जाएं। एक सवाल जो कि सॉर्ट ऑफ है कि ये जनरल आगाही के लिए, क्योंकि ये जो आपने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, ये अभी तक जो है मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ये नहीं है कॉन्सेप्ट, तो ये अवेयरनेस बियॉन्ड जो आपका प्लान अभी कराची का है, उस पर आपने कोई रोड मैप बिल्ड किया है इस प्लेटफॉर्म के तहत? जी हाँ, हमने 3 जो है वहाँ पे अजला सेलेक्ट किए हैं, ऐसे अजला जो कि बिल्कुल ही बैकवर्ड हैं। उन अजला को हमने सेलेक्ट किया है ताकि वहाँ पे हम इंटरवेंशन करें।
میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ نے مینشن کیا کہ جو لوگ پیپل ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ کیئر گیورز ہوتے ہیں ان کا بھی آپ نے کچھ سوچا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈسیبلٹی کے جو ایک فیملی میں ہوتی ہے تو جو کیئر گیور ہوتا ہے وہ بھی تقریباً فلی جی اٹیچڈ ہو بالکل، جاتا میں ہے. نے آپ سے ایک ورڈ کیا تھا یوز، شاید آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، پرسنل اٹینڈنٹ سروس. پاکستان میں ہم نے پہلی مرتبہ یہ سروس انٹروڈیوس کروائی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر. تو اس میں یہ سروس ایسی ہے کہ اگر کوئی اپنا بریڈ ونر ہے تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے، اپنا وہ جو اس کا بلوڈ ون ہے جو کہ وتھ ڈسیبلٹی ہے اس پہ اس کا ٹائم نہ لگے، وہ اپنی بریڈ ون کرتا رہے اور اس بندے کو یا بندی کو جو بھی سیویئر ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے اسے ہم پرسنل اٹینڈنٹ سروس کے تھرو اس کو سروس پرووائڈ کریں تاکہ وہ دوبارہ واپس سوسائٹی میں آ جائے اور اپنی سوشل لائف گزارے. جی نظامانی صاحب یہ بتائیے کہ جی سر. آپ ماشاءاللہ بہت کمینڈیبل کام کر رہے ہیں اور یقیناً ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جن کی اسپیشل ایبلٹیز ہیں یا جو اسپیشل ہیں ان کو آگے لانا، جیسے کہ ایس ٹی جیز میں بھی ہے لیونگ نو ون بیہائنڈ، ایسا ہی ایک ہمارا قومی مقصد بھی ہے. میرے منہ کی بات کریں. تو آپ جو گرانٹ کتنی مانگ رہے ہیں، آپ کتنی آپ کی گرانٹ کا مطالبہ ہے، اور آپ ذرا کچھ بتائیے کہ اس پیسے سے آپ کیا کریں گے؟ جی سر، وہ تو ہم نے اپنا پورا اس میں دیا ہوا ہے. ہم نے مانگے ہیں ٹوٹل 2 کروڑ 70 لاکھ روپے ہم نے مانگے ہیں، جن میں سے 30% ہماری آرگنائزیشن اس میں اپنا حصہ ڈالے گی اور باقی جو ہے تقریباً 19 سمتنگ وہ ہم جو ہے آپ سے مانگ رہے ہیں. اسی لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے کا سارا. اس سے کیا کریں گے آپ؟ اچھا سر، اس سے یہ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ بچے جو گھروں میں کنفائن پڑے ہوئے ہیں ان کو گھروں سے لانا، انہیں دوبارہ ہم کنڈینسڈ اس کے کیریکولم کے تھرو دوبارہ واپس مین اسٹریم کریں گے. انوویشن فنڈ کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بیج رکھیں جو کہ تناور درخت بن سکے سیلف سسٹیننگ بیسس کے اوپر. بالکل ہمارے پاس جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب بہت اچھے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں، ان سب کے آئیڈیاز ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پیسے کے ساتھ جو ایک ٹرسٹ ہے ہمارے پاس، اس کو وہاں پہ انویسٹ کریں جس کا امپیکٹ میکسیمم ہے. بالکل سر. آپ نے کہا کہ آپ 125 لوگوں کو اس میں انرول کر لیں گے تو اس کا امپیکٹ 125 لوگوں تک ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں تو اس کا امپیکٹ جو ہے 5 لاکھ لوگوں پہ پڑے گا. کوئی ایسی بھی چیز ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ یہ کریں اس کا امپیکٹ پوری ملک کی اکانومی میں یہ پڑ سکتا ہے. اب وہ سارے ہی آئیڈیاز بہت اچھے ہیں بالکل، لیکن ہمیں ان کو چونکہ وسائل محدود ہیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ کس پروپوزل کا سوشل اور اکنامک امپیکٹ بہت زیادہ ہے. I think یہاں sustainability is also sustaining the organization. تو کیا آپ کی ماشاءاللہ اتنا جو آپ کا اسکل ہے، آپ ٹیچر ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں، مینوئل بھی بنا سکتے ہیں، آپ اٹینڈنٹ کی ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں، کیا ایسی سروسز کوئی ایسی ہے جس کو کمرشلائز کیا جائے؟ کیا آپ کا ادارہ کمرشلائز کر سکتا ہے کوئی بھی آسپیکٹ؟ یہ سوال ہمارا ہے. ہمارا تو یہی ہے کہ جو پرسنل اٹینڈنٹ سروس ہے وہ کمرشلائز ہو سکتی ہے. آپ ٹیکنالوجی کو کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی از ایز دے سے اٹس اے ایکولائزر اکراس آل بیریئرز. از دیٹ سم تھنگ کہ یہ جو آپ اپنے کرنٹ نمبر ہے جس کو آپ ٹارگٹ کریں اسے آپ ایمپلیفائی کر سکیں، انہینس کر سکیں اکراس دا کنٹری، اس طرح کا کوئی آپ نے اکاؤنٹ؟ اس کے لیے ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں اسسٹیو ڈیوائسز اور اسسٹیو ٹیکنالوجیز. وہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا انوویشن آتا ہے تو وہ ہم اس کو فوری طور پر اگر ہمارے بس میں ہوتا ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں، نہیں ہوتا تو کسی سے ڈونیٹ کروا لیتے ہیں. جیسے ابھی ایک بائیونک آرمز لگ رہی ہیں، وہ ایک کراچی کے اندر ادارہ ہے وہ لگاتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ پی ایس او سے رابطہ کیا اور ہم نے پی ایس او سے کہا کہ جی ٹھیک ہے پیسے آپ دیں، بائیونکس آرم یہ لگائیں گے، پرسنٹس ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں. تو اس طرح کے اشتراک بن سکتے ہیں اور بنتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے جاز سافٹ ویئر ہے اور وہ ہم لاتے ہیں اور وہ پھر ان کو انسٹال کر کے دیتے ہیں اور وہ اسکرین ریڈنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے اور وہ بچے پڑھ گئے اور گریجویٹ کیا پی ایچ ڈی کر گئے ہیں. آپ کا کوئی پبلک سیکٹر کا ایسا پارٹنر ہے
کہ جو ویریفائی کر سکے جو آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کا کیا اسکوپ ہے؟ یس ہینڈس پاکستان جو ہے وہ ہمارے کچھ پرسن ود سیویئر ڈسیبلٹیز جو کہ آرگنائزیشن نہیں آ سکتے, ہم ان کو ہوم بیس سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے انٹیگریٹ کیا اپنے کام کو, کانسیپچولی بہت اچھا ہے کہ بچوں کو مین اسٹریم کرنا ہے, اور آپ نے ایگزامپل بھی دیا, مجھے یہ بھی بہت پسند آیا کہ آپ کا لیوڈ ایکسپیرینس اس آرگنائزیشن کو چلاتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. لیکن ایگزسٹنگ پرائیویٹ پبلک سیکٹر اسکولس میں کافی پروگرامس ہیں کمیونٹی اسکولس سے ریلیٹڈ جو کہ مین اسٹریم کرتے ہیں آلریڈی, تو آپ کی ان کے ساتھ انٹیگریشن ہے؟ بالکل, اس میں آنے کا مقصد ہمارا صرف اتنا تھا کہ جو پروجیکشن ہمارے پروجیکٹ کو یہاں سے ملے گی وہ کہیں اور سے نہیں ملنے. آدھا کام تو آپ کا ہو گیا. So it can become a very good social enterprise, except that تھوڑا سا commercialization کا aspect ان کو شاید مضبوط کرنا پڑے. So I would probably support it. I think I would agree کہ آئیڈیا بہت پاورفل ہے. آئی تھنک پاکستان کو اس کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر آپ کا یوز آف ٹیکنالوجی پہ فوکس ذرا آپ بڑھائیں اور انکریز کریں تو یہ بیونڈ کراچی آپ کا امپیکٹ آئے گا. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ لک فارورڈ ٹو, بٹ آئی وڈ سپورٹ. میرے لیے دیکھیں جو سلور بلٹ ہے وہ کیئر گیور ہے, جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کی جو پروڈکٹیوٹی کا لاس ہوتا ہے وہ اکانومی پہ بہت بڑا پڑتا ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ آپ نے انٹیگریٹ کیا ہے ان کو, اٹ شوز می کہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ لیک آف پروڈکٹیوٹی کتنی بری ہوتی ہے. لیکن جیسے کہ باقی ججز نے کہا, آپ کے پاس وہ جو نمبرز ہیں جو کہ ہونے چاہیے کہ پر بینیفیشری آپ کی کیا کاسٹ ہے, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ پر بینیفیشری کی کاسٹ نیچے جانی چاہیے جس کے اندر اسکیل آتی ہے. میرا خیال ہے وہاں پہ اگر آپ کی تھوڑی سی ہم سپورٹ کر لیں, آپ کو وہ لینگویج دے دیں, سو philosophically I think I would really support this project. میں تو اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ کیئر جو ہے نا یہ ایک بڑی انڈسٹری ہے. بالکل سر, صرف یہ ینگ لوگوں میں نہیں بلکہ اولڈ ایج میں لوگوں کو کیئر کی ضرورت ہے. آپ یقیناً اس کو سوچیں, اور وہ اکراس سوشل اسٹریٹا ہیں وہ لوگ, وہ پے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کی اگر کمرشلائزیشن کو ڈیولپ کریں تو اٹ کین بی ہاربنگر آف اے بگ انڈسٹری جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی آئندہ. یہ ونڈرفل آئیڈیا. یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی کاز ہے جس کو ہم سب چاہتے ہیں, سب کے دل کے قریب ہے, سپورٹ کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نو ون شوڈ بی لیفٹ بیہائنڈ. البتہ جو ایک چیز کی کمی سب کو محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس پورے اپنے ماڈل کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اس میں ریونیو جنریشن کی طرف دیکھنا پڑے گا. ادروائز پیسہ آئے گا, ختم ہوئے گا, پھر کسی اور سے ڈونیشن مانگے. اور آپ یہ جو کیئر کی سروس کہہ رہے ہیں اس کو آپ کراس سبسیڈائز کر سکتے ہیں کہ آپ امیروں سے چارج کریں اور اس سے ایوز غریبوں کو وہ دیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے اس پروجیکٹ کو ون کنڈیشن کے ساتھ اپروو کرتے ہیں کہ وی ول لنک یو وتھ IBA کراچی, تاکہ IBA کراچی کا جو نان پروفٹ سینٹر ہے اور ان کے جو مینجمنٹ اور مارکیٹنگ کے پروفیسرز ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کو ایک سسٹینیبل انٹرپرائز, سوشل انٹرپرائز بنانے کے لیے مدد دیں. تو وہ آپ کے پارٹنر ہوں گے, اس کے ساتھ پھر ہم آپ کو اس پہ یہ گرانٹ دے دیں. تو مبارک ہو آپ کو. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. السلام علیکم ناظرین, ہم ایک بار پھر سے کھڑے ہیں انوویشن ہب میں, جہاں پہ ہم آج شروعات کر رہے ہیں اپنے کنٹسٹنٹس جو ہمارے باہر آ رہے ہیں. ہمارے پہلے کنٹسٹنٹس باہر آ چکے ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کا آئیڈیا جو ہے وہ کیا تھا اور ہمارے ججز کا اس بارے میں کیا کہنا تھا. انہوں نے ہمارے پروجیکٹ کو بہت سپورٹ کیا اور آلموسٹ یونانیمسلی آل ججز were agreed to support this project, but they also said they will support additionally to this, make sustainable this project. بلاتے ہیں اگلے کنٹسٹنٹ. السلام علیکم جی, ڈاکٹر فروخ بھٹی, میں فاؤنڈر ہوں انوویٹو ٹیکنالوجیز کا. I have a background in electrical engineering and AI. آپ سب نے کووڈ شاٹ لگائی ہے. اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس شاٹ کی ایفیکیسی صرف 20% تھی تو کیا یہ چیز آپ کے لیے پریشان کن ہوگی؟ پورے ملک میں بچوں کو پولیو اور دیگر ویکسینز لگائی جاتی ہیں. اگر اس کی ایفیکیسی کم ہو تو کیا یہ ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہوگا؟
हेल्थ केयर में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ड्रग्स, वैक्सीन्स, टेस्टिंग किट्स, ब्लड स्टॉक, कि जिनको अगर मखसूस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट्स में ना रखा जाए तो ओवर टाइम उनकी एफिकेसी और पोटेंसी मुतासर हो जाती है। फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में प्रोडक्शन से लेके सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन से होते हुए मल्टीपल हॉप्स से ये प्रोडक्ट्स सफ़र करते हुए एंड कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज़ में, और आम तौर पे इस पे कई हफ्ते और बल्कि कई महीने भी लग जाते हैं। और इस पूरे अरसे में उनकी जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं उनको विद इन लिमिट्स रहना होता है। पाकिस्तान में इस कोल्ड चेन को मॉनिटर करने का जो निज़ाम है वो बड़ा मैनुअल और दकियानूसी है। स्टाफ दिन में 2 दफ़ा टेम्परेचर को नोट करके पेपर लॉग्स के ऊपर लिखते हैं, जिसमें कि रद्दोबदल हो सकता है। रात के वक्त बहुत सी जगहों पे स्टाफ मौजूद नहीं होता, और अगर बिजली चली जाए और कोई टेम्परेचर एक्सकर्जन हो जाए तो वो या तो इग्नोर हो जाती है या उसका पता ही नहीं चलता। तो इस बड़े मसले को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ ने एक एंड टू एंड रियल टाइम एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है, जो कि रियल टाइम में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और दीगर पैरामीटर्स को सेंस करके वायरलेसली इस डेटा को ऑनलाइन सर्वर पर थ्रो कर रहा होता है, और यूज़र उसको किसी भी कनेक्टेड डिवाइस के थ्रू उन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर वो अपनी लिमिट से तजावुज़ करें तो यूज़र को SMS, ईमेल और बज़र के थ्रू अलर्ट आ जाते हैं। तो बिलखुसूस जो बड़े इदारे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोल्ड स्टोरेजेस मौजूद होते हैं, वहाँ पर पूरी कोल्ड चेन को मैनेज करना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अफेयर होता है। तो इस प्रोडक्ट के ज़रिए बासानी सीनियर मैनेजर्स एक ही स्क्रीन पे पूरी एक्सटेंडेड सप्लाई चेन को मॉनिटर कर सकते हैं। कोल्ड चेन मॉनिटरिंग की जो मार्केट है ग्लोबली वो 16% की शरह से ग्रो कर रही है। तो हम लोग अब इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान के दीगर शहरों में एक्सपैंड कर रहे हैं, और हम फूड इंडस्ट्री में भी स्केल कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग मीना रीजन और अफ्रीका में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और हम ये फोर्सी करते हैं कि इनोवेटिव वुड बिकम ए टेक्नोलॉजी बेस्ड लीडिंग एनवायरमेंट मॉनिटरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। डू यू हैव अ सोल्यूशन जो कि आपको शायद रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, सोलर के साथ ये कनेक्ट करे, और इज दिस प्योरली गोइंग टू बी बिल्ट ऑन द बैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स? राइट, जी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे कोल्ड चेन मॉनिटरिंग का काम है। तो विच मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग कोल्ड चेन इक्विपमेंट है, मेडिकल ग्रेड फ्रिज, फ्रीज़र, कोल्ड रूम्स, रीफर ट्रक्स एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी बहुत सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कराची में है, और जब एक रीफर मूव करता है तो इट वुड बी कैरिंग 100 मिलियन रुपीज़ प्लस माइनस का स्टॉक होता है, और वो पंजाब तक आता है और उसमें कई दिन भी लग जाते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हम लोग इसके अंदर रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स भी कर रहे हैं, विच मीन्स कि यूजिंग AI हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद सफिशिएंट डेटा कि आगे कोई टेम्परेचर एक्सकर्जन आ रही है तो उसको हम प्रिडिक्ट करें। तो इसमें कोई ट्रिगर्स अलर्ट होते हैं कि इट कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल, या ये प्योरली एक ट्रिगर अलर्ट है, दैट्स इट? राइट, सो मैम ये बेसिकली ट्रिगर करती है, जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप, ईमेल और इस डिवाइस माउंटेड बजर के ज़रिए वो अलर्ट कर देती है, और टाइमली अलर्ट होता है ताकि यूज़र के पास सफिशिएंट टाइम होता है कि रिएक्ट करने का। So as I understand it, you're producing the device as well and Right. providing services as well. Right, yes. So basically it has two parts. Right. It's a hardware device Right. and a software. We have designed and developed this device. Right. We're getting it manufactured with the help of our partners. Some components are sourced from abroad और बाकी सॉफ्टवेयर भी हमने इन-हाउस डेवलप किया है। तो हम इस पूरे सिस्टम को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस दे रहे हैं, सिमिलर टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, Right, right. जहाँ पर कि हम हार्डवेयर डिवाइसेस इंस्टॉल कर देते हैं, उनको सॉफ्टवेयर एक्सेस दे देते हैं, एंड देन दे यूज़ इट एंड गिव अस ए, जो इसका मॉडल है वो है पर सेंसर पर मंथ पेमेंट मॉडल। सो So you would do the same for international clients as well. Yes. I've been affiliated with academia also. In fact, we started this as a side hustle. So recently I've switched full time to the startup because it could not grow further, as a part-time hustle. Sounds good. तो ये बताएं कि इस तरह के यकीनन सिस्टम दुनिया भर में एग्जिस्ट करते होंगे और यहाँ पे भी शायद यूज़ होते होंगे, तो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट फ्रॉम देम? व्हाई वुड यू हैव एन एज? राइट, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। आपको टेम्परेचर सेंसर्स बआसानी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद पोर्टल, बट हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, हम लोग एंटरप्राइज कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं। फिर उनकी व्हीकल्स हैं जो कि उनके स्टॉक को कैरी कर रही हैं, बिटवीन सिटी सैंपल्स कैरी हो रहे हैं फ्रॉम मेन लैब टू द कलेक्शन। apparently you have a very successful product जो कि चल रही है, सर so why would you need our grant? सर बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि अगर हम लॉजिस्टिक में देखें तो दो बुनियादी पहलू हैं टेक्निकली। एक है स्टैटिक स्टोरेज जो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं, दूसरा है मोबिलिटी। मोबिलिटी के अंदर जब हम कोई भी डिवाइस लेके जाते हैं
تو اس میں کچھ اپروولس چاہیے پی ٹی اے کے. دیر از اے CWAS لائسنس ریکوائرڈ, دین دیر از اے ٹائپ اپروول ریکوائرڈ. اس کے علاوہ ہم لوگ اب EPI کے ساتھ بھی ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے, تو وہاں پر WHO پری کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, جو کہ اسٹینڈرڈائزیشن ریکوائرمنٹ ہے, جس کے بعد آپ کا ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی بہت بڑھ جاتا ہے. تو سر وہ چیز بہت زیادہ ریسورس انٹینسو ہے, تو ان چیزوں کو بیسکلی اس کام کے لیے ہم گرانٹ یوز کریں گے. اور پلس ہمارا جو موبلٹی والا پارٹ ہے اس کے اندر کچھ اور پارٹس چیزیں بھی ہیں, وہ ابھی تک ہم نے مکمل طور پہ نہیں کی, تو اس گرانٹ کے ذریعے ہم موبلٹی کے اندر پش کریں گے. give you this grant, where would you be in 5 years? We should reach $1 million in annual revenue by third year. So by fifth year, we should be reaching at around $5 million in annual revenues. No, but you said that you want to see it as world's biggest service provider. Right. So you cannot reach there with 1 million annual increment. So once we've reached a critical mass of say 1,000 devices plus, تو اس کے بعد پہ annually we start to triple and then double. So that's kind of the roadmap that we're looking for. یہ جو موبلٹی ہے اکراس ڈفرینٹ ٹیرینس بھی آپ کیٹر کریں گے. پاکستان میں پولیو کا بہت چیلنج ہے جو اکراس دا کنٹری شاید آپ کے پاس کنیکٹیوٹی بھی نہ ہو ان ایریاز میں. یہ جو سسٹم ہے اگر کنیکٹیوٹی لوز ہو جائے تو یہ اس ڈیٹا کو لوکلی لاگ کرتا ہے, اور پھر جب کنیکٹیوٹی بحال ہوتی ہے تو اس کو وہ آن لائن سنک کر دیتا ہے. ایون دس ہیز دس کیپبلٹی رائٹ ناؤ آلسو, بیکاز سم ٹائم اگر یہ انڈورز میں وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے وہاں پہ بھی ڈسرپشن آ جاتی ہے, تو وہ ڈیٹا کو لوز نہیں ہونے دیتا. پولیو کے اندر جس آپ بتا رہی ہیں کہ لاسٹ مائل ڈلیوری تک, وہاں پر آپ کو بہت لو کاسٹ اور چھوٹی ڈیوائسز چاہیے, اور وہاں پر کئی دفعہ کنیکٹیوٹی نہیں بھی چاہیے ہوگی. تو اس کے لیے وی آر گوئنگ ٹو میک RFID based very small devices and low cost devices to cover for those kind of use cases. For me it's no brainer. I think we need innovations like these جو کہ key gaps جو ہیں market میں اس کو وہ fill کریں, اور with export potential, so I am all for it. For me as well, I think I like the localization part of everything. Pakistan doesn't have a unique problem with power or connectivity. A lot of regions have it now, or with climate change it's going to become even more and more. ہے ابھی آئی نو کہ آپ باہر سے آپ کے پارٹنر سے آپ کرا رہے ہو, لیکن if some way down the road پروڈکشن یہاں ہو پاکستان میں, then that would be also very. جی بالکل. اس وقت مین پروڈکشن ان ہاؤس ہی ہو رہی ہے, صرف چند کمپوننٹس ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. مجھے بہت انٹرسٹ ہے اور سالونگ ہیلتھ چیلنجز, بیکاز آئی تھنک یہ جو پرپس انوویشن ہب کا ہے ٹو یوز innovation to solve complex challenges جو پاکستان کو درپیش ہیں. So I think that وہ ایک aspect ہے which I would be keen to see how that's taken care of. Right. But yes, I'm for it. Dr. Sahib, it's a very good project, use of technology. That is where artificial intelligence applications is what we need in future. So certainly جیسے سب نے کہا we support it, but I will say because this is public money, so you have to really ensure that this investment has public benefit, or you just don't stop at servicing the commercial clients جو بڑے بڑے hospitals ہیں, companies ہیں. ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا, اور ایک عام آدمی کو تبھی فائدہ پہنچے گا جب اس کے بچے کو جو پولیو کی ویکسین ہے وہ اس حالت میں پہنچے کہ اس کی جو افادیت ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. تو لہٰذا یو ہیو ٹو آلسو گیو اس اے کمٹمنٹ کہ یو ول آلسو ورک آن دس سوشل اسپیکٹ آف یور پروڈکٹ, کہ جس میں جو پاکستان کا ایک عام شہری ہے اس کے لیے بھی اس میں فائدہ ہو. تو اس شرط کے ساتھ آپ کو مبارک ہے. تھینک یو ویری مچ. سیکنڈ کنٹیسٹنٹ اس وقت ہمارے باہر آ رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں ہاؤ واز ہز ایکسپیرینس آن آر اسٹیج اینڈ ججز کا ریئیکشن کیا تھا. آئی تھنک ججز کا رسپانس کافی اچھا تھا, دے ور ویری ایکسائٹیڈ بیکاز یہ پاکستان کا ایک بڑا پرابلم ہے, اس کو یہ چیز ایڈریس کر رہی ہے. سو دے ور آلسو ویری فورتھ کمنگ, اور چونکہ ہم نے انڈیجینیسلی اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے اور ہم AI اور دیگر ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہے ہیں تاکہ اس پورے سسٹم کو زیادہ ایفیشینٹ بنایا جائے. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو انوویشن ہب, دا فرسٹ ایور ریئلٹی شو بائی گورنمنٹ آف پاکستان. اور بہت سارے انوویشنز آ رہے ہیں یہاں پر. پہلے 3 جس طریقے سے بریک سے پہلے آپ لوگ نے آئیڈیاز دیکھیں بالکل سکسیسفل رہے اور بہت انٹرسٹنگ اور تھرلنگ قسم کی ایپیسوڈ چل رہی ہے. تو بلاتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ کو.
alaikum. मेरा नाम अशर है. I'm an entrepreneur with 15 years of experience, which ranges from making tech products, which are used by millions of consumers, to लोगों के लिए 4000 मीटर पे बर्फ़ में बैठ के टिक्के बनाने तक. And this is my partner and OTO, Miss Sana Khatak. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सना खटक है. OTO प्लस सेल्स एंड मार्केटिंग इजी गीज़र. आई एम अ मेटा सर्टिफाइड मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग एक्सपर्ट, और पिछले 3 साल में मैंने 3000 ख़वातीन को इस फील्ड में ट्रेन भी किया है. ओवर टू यू अशर. So I'll throw a question to you. कितनी दफ़ा आपने अपना गैस का बिल हाथ में पकड़ा और ये सोचा हो कि ये जहन्नुम को पाइप कहीं आपके गैस के मीटर से तो नहीं जाता? Because we heard it and we have experienced it ourselves as well. आपको समझ आ गई होगी कि मैं गीज़र की बात कर रहा हूँ. Moreover, how many times आपको या आपके घर में किसी को कमर दोहरी करके झुक कर 60 सेकंड वो सख्त बटन दबाकर पायलट ऑन करने की कोशिश करनी पड़ी जनवरी और दिसंबर की सख्त सर्दियों के अंदर. The geyser is less than 50% efficient. इसका मतलब है कि आधी गैस तो वैसी गर्म हवा में उड़ जाती है. So we came up with Easy Geyser. It is a smart thermostat that can be applied to 90% of the geysers in the market. यानी कि आपको नया गीज़र लेने की ज़रूरत नहीं है. It can save your gas bill by up to 70% by reducing your wastage by up to 30% through automation and IoT. And we achieve this using a very smart app that can enable you to set your schedules as well. If you go further into savings, पाकिस्तान ने पिछले साल $5 अरब की LNG इंपोर्ट की. Easy Geyser has the capability to reduce that LNG import bill by up to $1 billion as well. If you go into carbon savings, we can reduce the carbon emissions, which can be equivalent to cutting off 1 million cars off the road as well. हमने इसके 100 beta units बनाए, which we sold to the pilot network of customers, and we got very excellent feedback from them. Using that feedback, हम लोगों ने 1000 units इस वक्त produce कर रहे हैं. We've already got 500 customers as well. इसकी प्रोडक्शन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं. Going forward, Easy Geyser has an excellent export market as well, which is in the North American and European market as well, and exporting it can help us revenue and very valuable foreign exchange as well. Thank you. आप बताएंगे how this project relates to the SDGs? So हमने multiple segments यहाँ पे अभी list किए in terms of savings, in terms of carbon credits. So smart cities का SDG हम लोग take off करते हैं. Consumption and reducing consumption, industry and innovation के SDG को हम लोग take off करते हैं. So we were covered by an SDG team last year, जो कि जिनेवा के अंदर एक road show कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने हमें भी cover किया था from Pakistan. So you did not tell us what is the cost of your product. Sir, इस product की cost 24,000 rupees है, and the customer can recover that cost within just 3 months. Can you tell me who your competitors are, and also how do I deal with the thermostat if I'm on a vacation? पीछे से हो सकता है? Yes, exactly. So my biggest competitor at the moment is a geyser timer device, जो कि आपने अक्सर गैस के बिल्स के ऊपर देखी होगी. It is called Jalbuj. लेकिन वो एक half automation deliver करती है. It cannot automatically ignite the pilot. So जो मैंने जिक्र किया था कि आपको pilot on करना पड़ता है, with Easy Geyser you do not have to do that. एक दफ़ा install करें, set करें, उसके बाद में पूरी सर्दियाँ बेफिक्र हो जाएं. Secondly, yes, if you are away on vacation, आप ऐप के थ्रू इसको vacation mode पे लगा दें. When you come back, you can turn off the vacation mode and your geyser would start functioning normally. And what were the 2 or 3 complaints that your customer service people gave you out of the 500 that were using it? So sometimes it was 100 users. So sometimes कुछ कंपोनेंट या तार वगैरह जो थी, क्योंकि हम लोगों के बीटा वर्जन्स थे, तो इसीलिए हमने उसको मार्केट में लाया था कि हम टेस्ट करें एक्चुअल में तारें किस तरीके से परफॉर्म करती हैं. सो हीट की वजह से कुछ वायर्स जो कि ऑलरेडी प्रूफ थी, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हुई तो उनके ब्रेकेज की कंप्लेंट आती थी. सो जो हम 1000 यूनिट अगला प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर हमने इस चीज़ को इम्प्रूव किया. समटाइम्स कुछ कंपोनेंट फेल होते थे, जो कि रियल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों ने टेस्टिंग के अंदर वो चीज़ हमारे पास आई. सो नाउ वी हैव इम्प्रूव्ड दैट इन द मार्केट एज वेल. So you said that you have a potential to export to North America market. आप किस basis पे ये बात कर रहे हैं और आपकी क्या estimate है कि आप इसको कितना export कर सकते हैं? So we talked to a few people over there जो कि गैस सप्लाई और गीजर्स के साथ वहाँ पे एसोसिएटेड थे. वहाँ पे गीजर भी रेंट के ऊपर होता है, लोग खरीदते नहीं हैं. सो गीजर का रेंट और गैस का रेंट एक कंबाइंड बिल के अंदर आता है. एंड वी टॉक टू देम, दे सेड कि यार दिस डिवाइस हैज़ अ परफेक्ट फिटिंग विद इन दैट होल इकोसिस्टम, कि जहाँ पे अभी भी पाइप गैस सप्लाई हो रही है टू स्टोरेज टाइप गीजर्स, वहाँ पे दिस गैस कैन रिड्यूस देयर गैस वेस्टेज फर्दर. एंड वी कैन इंस्टेड ऑफ अ वन टाइम सेल्स वी कैन हैव अ रेंटल मॉडल विच कीप्स ऑन सफिशिएंटली गोइंग फॉर 10 years एज वेल. सो इसके सिग्निफिकेंट मार्केट है इन नॉर्थ अमेरिकन, मेनली जो कि आपके फर्दर नॉर्दर्न स्टेट्स और कैनेडा के अंदर जाती है. दिस कैन गो अप टू 100,000 यूनिट्स पर ईयर. एक तो आपने कॉम्पिटिटर्स का नहीं बताया, दूसरा ये बताएं कि आपने कितनी अमाउंट इनोवेशन फंड में सीख की है
اور اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ سو ہم نے انوویشن فنڈ کے اندر 20 ملین کی آسک کی ہے. دا پرائمری پرپز آف دس از ٹو سیٹ اپ اے پروڈکشن فیسلٹی. سو ایٹ دس پوائنٹ ہماری جو پروڈکشن ورژن ہے وہ تیاری کے آخری مراحل کے اندر ہے. ناؤ وی وانٹ ٹو پروڈیوس ان اے فیسلٹی ان اے مور ایفیشینٹ مینر. ایٹ دا مومنٹ ابھی ہم لوگ اس کو اپنے آفس کے اندر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو ونس وی ہیو اے گڈ پروڈکشن فیسلٹی ہم لوگ اس کو بہت اسٹریم لائن میتھڈ کے اندر اس کو ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. سیکنڈلی وی نیڈ ٹو شور اپ سم انوینٹری تاکہ جب اس کی ڈیمانڈ آئے سیزن کے اندر سو وی کین ویری امیڈیٹلی سروس دیٹ ڈیمانڈ ایز ویل ود ان 48 hours آف این آرڈر. ہمارے پاس لاسٹ ایئر آلریڈی اس کی بڑی اچھی ڈیمانڈ تھی جس کو ہم لوگ کچھ پری آرڈرس کے اندر ڈالتے رہے ہیں. سو دس ایئر وی وانٹ ٹو سروس ایز مینی یونٹس ایز وی کین. اسی پہ اگر میں سوال کروں کہ ظاہر ہے اس میں ٹیک انوالوڈ ہے جی میم رائٹ, اور ہمارے اتنے ڈیجیٹلی انکلائنڈ لوگ نہیں ہیں, تو ہاؤ آر یو تھنکنگ آف مینیجنگ دیٹ؟ سو میم اس کے اندر ملٹیپل موڈز ہیں. دیر از این ایپ آف کورس, ٹھیک ہے, جو کہ ایک جو ٹیکس ہیوی پرسن ہے اس کے لیے ہے. دین دیر از اے ویری سمپل انڈور یونٹ جس کا نیکسٹ ورژن ٹچ اسکرین بیسڈ ہے. یو سمپلی گو آن دیئر, یو ٹیپ وٹ یو وانٹ اینڈ دین دا گیزر ٹرنز آن. یہ گھر کے اندر لگا ہوا ہوگا کہیں پہ. دا پرسن سمپلی گوز ٹچز اے سیٹنگ کہ جی گیزر کو میں نے ابھی آن کرنا ہے اینڈ دیٹس اٹ. دا گیزر وہ ٹرن آن فار اے ٹائمر, ڈیفالٹ ٹائمر ہوگا, اس کے بعد میں آف ہو کے خود ہی اپنی سیٹنگ کے اوپر واپس آ جائے گا. سو دا پرسن ہو از ناٹ ویری ٹیکس ہیوی وہ بہت ایزیلی اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے, اس کو آن بھی کر سکتا ہے, آف بھی کر سکتا ہے. دیٹس ڈویبل. I want it for myself. I badly need it. Give all of us. As a marketing team, we are selling you today. So we brought the brochures and you can pre-order. Sir, advance booking bilkul on is time pe. You can pre-order right now. So can I give you the brochures? Please. I think you should stay in the circle for now for the cameras, but we'll take it from you. For me, I think I like the fact that you're customizing your communication. I can see it even today. بہت سارے لوگ شاید اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے لیکن آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں جب آپ کچھ پچ کر رہے ہیں. آپ کے پاس سسٹینیبلٹی پن پہنا ہوا ہے. The lady who's working with you as your partner, you've introduced her with a lot of respect and for that really matters to me. اور آپ نے جہنم والا جوک بہت فنی تھا. So but also the product makes sense and it shows that if you can get capacity you can scale it up. Yes. So it's a yes from me. Thank you. جی I'm for it. Yes. And I'm going to buy one. میرا خیال ہے کہ ہر گیس اور گیزر یوزر جو ہے وہ یہ سیکھے گا. I think جو بڑی اہم بات ہے جو آپ نے اپنے 15 سال کا نچوڑ کی, ایک پچھلے پروگرام میں یہی کسی سے کہہ رہا تھا کہ 2 اپروچز ہوتی ہیں. ون از پروڈکٹ اپروچ اینڈ ادر از مارکیٹنگ اپروچ. تو پروڈکٹ اپروچ یہ کہ آپ کوئی چیز بنا لیں اور اس کے بعد تلاش کریں کہ اس کو استعمال کون کرے گا, اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی نیڈ جانیں اور اس کے مطابق کوئی چیز بنائیں, تو پھر ایک فٹ ہوتا ہے یوزر نیڈ اور آپ کی پروڈکٹ کا. تو آئی تھنک دیٹ وے اٹ از این آئیڈیل تھنگ. اور we will give you this grant on one condition, Sir. that you will fulfill your promise of exports, because دیکھیے پاکستان today needs exports and exports. تو کوئی چیز جو پاکستان کو ایکسپورٹ کے ریونیو کی طرف لے کے جائے, that will have our support. تو مبارک ہو آپ کو. ناظرین ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ اس وقت باہر آ رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے ہمارے, اور دیکھتے ہیں جانتے ہیں ان سے کہاں سے آئے ہیں اور کیا لے کر آئے تھے. ہمیں بہت پذیرائی ملی. ہماری اسمارٹ تھرموسٹیٹ ہے جو کہ آپ کے گیزر کے بل کو آدھا کر دے گی. سو پذیرائی ملی ہے, گرین سگنل مل چکا ہے. اوکے, بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. بلاتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم, میرا نام علی ہے اور آج میں 3 پول کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. 3 پول ایک ہائی ٹیک R&D کمپنی ہے جس کا مشن ہے کہ وہ کنزرویشن آف انرجی کو پروموٹ کریں اور انرجی پاورٹی جیسے ایشو کو ایلیمینیٹ کریں بائی ریسرچ, پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف انرجی ایفیشینٹ اینڈ کاسٹ افیکٹو سولوشنس. پاکستان میں فینس جو ہیں وہ بہت کامن ہے اور فینس کی تعداد بہت زیادہ ہے. اکارڈنگ ٹو رپورٹس ہر سال تقریباً 15 ملین فینس پروڈیوس ہوتے ہیں پاکستان میں, اور موسٹلی ان فینس جو ہیں یہ انفیشینٹ فینس ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 88 ملین انفیشینٹ فینس ابھی موجود ہیں, اور یہ فینس رسپانسبل ہے 12,000 میگا واٹس انرجی کنزمپشن پر ایئر. ہم اس کو 50 to 60% ہم کم کر سکتے ہیں. ہاؤ؟ اگر ہم ٹریڈیشنل فینس کو ڈی سی فینس کے ساتھ ریپلیس کر دیں, بیکاز جو ڈی سی فین ہے وہ 40 to 50 واٹس کنزیوم کرتی ہے, اور جو ٹریڈیشنل اے سی موٹر فینز ہے وہ 100 to 120 واٹس. 3 پول جو سولوشن لائی ہے, جو ڈی سی فینز ہیں ان کو چاہیے ہوتے کنٹرولر تاکہ وہ آپریٹ ہوں,
اور پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے سوائے 3 پول کے جو یہ کنٹرولرز ڈیولپ کر رہی ہے. ابھی کرنٹلی جتنے بھی کنٹرولرز ہیں وہ سارے امپورٹڈ ہیں اور ان میں کافی زیادہ ایشوز ہمیں نظر آئیں. جب ہم نے کنزیومر سے بات کی تو دے سیڈ کہ یہ 5-6 مہینے میں خراب ہو رہی ہیں اور وہ واپس پرانے پنکھوں کی طرف جا رہے ہیں. اور جب ہم نے مینوفیکچر سے ڈسکس کیا تو دے سیڈ کہ ہمیں امپورٹ ایشوز ہیں, ہمیں آفٹر سیل سپورٹ نہیں ملتا, ہمیں جو ہے اس میں کسٹمائزیشن, وارنٹی, یہ ایشوز آ رہے ہیں. تو 3 پول پاکستان کی واحد اور پہلی کمپنی ہے جو فینس کی کنٹرولرز ڈیولپ کر رہی ہے لوکلی. تو آفٹر تقریباً 8-9 منتھس کے بعد ہم نے اس کٹ کو ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائیلی ایفیشینٹ بھی ہے اور ہائیلی ریلائبل بھی ہے. یہ پاکستان کی گریڈ کے حساب سے بنی ہے, پاکستان کو ویدر کو وithstand کرتی ہے. ابھی جو ہماری جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ 20,000 پر منتھ ہے اور ہمارا گول ہے کہ اس کو ہم ایٹ لیسٹ 500,000 پر منتھ کیپیسٹی کو انکریز کریں کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. اس لیے جو ہے ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں تاکہ اس کو ہم ایک تو مارکیٹ کر سکیں انرجی ایفیشینٹ فینس کو, اور پھر ہم جو فین انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کر سکیں. So how are you connected with this company? I am working as business development manager. ہمارے CEO ہیں واجد گلستان اور I am part of the company. Yeah, but why is he not here? The CEO should have been here. جی وہ حج کے لیے گئے ہیں. So who's next? Next is EVP. He couldn't be here, but business development side کو میں ہینڈل کر رہا ہوں کافی حد تک. Can I ask how you think you can make this commercially viable? اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کر چکے ہیں تو don't you think that the fan industry spends a lot on research and innovation and they could have figured this out? جی ایکچولی ہم جو ہے NSTP نرس یونیورسٹی میں بیسڈ ہیں اور ہمارے جو ریسرچ ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک آنیسٹلی جو ہے ہمارے فین جو انڈسٹری ہے وہ R&D میں تھوڑی لیگ کر رہی ہے اور ہم نے کافی کمیونیکیٹ کیا اور ہم نے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ہم نے بیسکلی اسٹارٹ کیا ہے انرجی ایفیشینسی کا, اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو کنٹرولرس. یہ ایک سیپریٹ الیکٹرانکس کی ڈفرینٹ فیلڈ ہے. جو فینس ہے وہ ایک میکینیکل ڈپارٹمنٹ ہے یا الیکٹرانکس کا ہے, اس کو الیکٹرانکس اسپیشلسٹ ہی چیز کور کر سکتا ہے. اینڈ یور کویشچن کہ اس کو ہم کیسے فائنینشلی وائبل, اس میں ہمیں جو کاسٹ پڑ رہی ہے اس میں ہم سمپل سا وہ ہے پروفٹ ڈال کے فین انڈسٹری کو چاہیے یہ چیز. ہم تقریباً کافی مینوفیکچرز ٹاپ مینوفیکچرز کا کنیکٹڈ ہے اور وہ اس کو ہائیلی انڈورس بھی کر رہے ہیں ایٹ دس اسٹیج. جو چیلنج ہمیں ہے وہ ہے صرف کوانٹٹی. ہمیں اپنی جو ٹیسٹ جو لیبز ہیں ان کو اور امپروو کرنا ہے اور ایکسپینڈ کرنا ہے اور پروفیشنلز ہائر کرنے ہیں اور مشینری ایڈ کرنی ہے تاکہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ کو ہم میٹ کر سکیں. You're already marketing 20,000 then I'm assuming. جی. Then why do you need grants? I mean, جی you're already mashallah producing as well as you have orders. جی دیکھیں اگر ہم امپورٹڈ کٹس کو ٹیکل کرنا چاہیں گے پرائس میں تو ہمیں زیادہ کوانٹٹیز چاہیے, اور اگر ہم کم کوانٹٹیز ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایک گرانڈ سٹیج پہ وہ اتنا پھر فیسیبل اس کی پرائس کم نہیں کی جا سکتی. تو مین مقصد گرانٹ کا ہے اس کو اسکیل اپ کرنا, اور اسکیل اپ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی جو ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ اور ہم اتنی پروڈکشن نہیں کر سکتے. اور جو فین ہے جو کہ ہم نے جو انرجی بچانی ہے وہ ایک ایشو ہے جو کرنٹ ایشو ہے, اس کو جتنا جلدی ہینڈل کیا جائے, جتنا جلدی ٹیکل کیا جائے. تو ہمارا جو پلان ہے, ہمارا مشن ہے وہ ہے کہ as soon as possible اس کو ہم اسکیل اپ کریں. دیکھیں apparently you have a successful product or the issue is you want to scale up. So I think it is a perfect case if you have a good business plan you can get financing from any financial institution. Innovation grant کا مقصد تو یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز کہ جو ابھی بڑی ایمبریونک سٹیج میں ہے and we see the potential that it has a social or economic impact اور اس کو شاید نارمل چینل سے فائنینسنگ نہیں مل سکتی. سو وی پرووائڈ دیم این انوویشن گرانٹ تاکہ اس سے وہ آگے بڑھ سکے, گرو کر سکے. تو آپ کا تو ایک کامیاب ماڈل ہے. اینڈ سیکنڈلی آئی ڈونٹ نو وی آر بٹ کانسٹرینڈ, ماشاء اللہ یو میڈ این ایکسلنٹ sales pitch, but you know we may have questions which may require some policy answers. So unless your CEO or EVP is here کہ جو پالیسی پہ کوئی ہمیں اس کے اپنے پروجیکٹ کے بتا سکیں, so we cannot really evaluate fully. ہمارا آئی تھنک ایک کنسرن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جس سٹیج پہ آپ کا بزنس ہے اس میں یہ گرانٹ ول ناٹ ایڈ امینس ویلیو ایز کمپیئر ٹو اندر پروجیکٹ جہاں پہ وہ اس کو بہت زیادہ اوپر لے کے جا سکتی ہے. آئی تھنک یو آر آن نیشنل ٹی وی, millions of people are watching you.
and we appreciate the innovation, اس میں کوئی شک نہیں, but you have probably crossed the threshold کہ جہاں پہ آپ کو اس طرح کی گرانٹس کی ضرورت تھی. ہم نے کچھ ایسی اس کی آپ کے کنٹرول کی کاسٹ کیا ہے؟ سیلنگ پرائس 2000 سے 2200 تک. تو آپ کو ابھی کوئی فین مینوفیکچرر سے کانٹریکٹ نہیں ملا جنہوں نے آپ کو بک کیا؟ سر بالکل ملا ہے. دا پرابلم از کہ کیپیسٹی از ٹو لو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 15 ملین فینس اگر بن رہے ہیں اور یہ 20,000 از لائک نتھنگ, اور وہ ابھی بھی جو ہے ان کو چاہیے کہ کوئی سارے آرڈرز کو پورا کر سکے. So I think congratulations, you have a great product, and I think any banker will be very, very happy to serve you. So I would say no. سیم ہیئر. آئی تھنک آپ کی پچ بہت اچھی تھی. پروڈکٹ آپ کا ڈیفینیٹلی انوویٹیو ہے, بٹ انوویشن کو کسی کانٹیکسٹ میں اس کو ایک پرپس دینا ضروری ہے. آئی فائنڈ ادھر تھوڑا سا بھی ایک گیپ ہے. میرے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی انوویشن میں بلیو کرتی ہوں میں, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو ویلیو نظر نہیں آئی ویئر دے کین ڈو فارورڈ اینڈ بیکورڈ لنکیجز فار یو, آئی ڈونٹ تھنک وی کین ڈو دس. اینڈ آلسو تھوڑا سا سوشل امپیکٹ میں کمی ہے آپ کے پچ میں. ٹھیک, یہی ہے آئی تھنک کہ فار اور کانٹیسٹنٹس کے لیے بھی کہ دس از ناٹ اے پلیس فار اے سیلس پچ ریئلی. دس از پبلک فنڈ, سو اٹ ہیز ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ سوشل ویلیو along with just business value, but we appreciate aapka jo jazba and we wish you all the success. But I must compliment that your company has a very good business development manager. Yes. Your skills we must appreciate. You did a marvelous job. Thank you so much. But as we said that it is a public fund, or we are actually looking more for social impact or larger economic impact for an idea کہ جو ایک new innovation کو ہم آگے اس کو کر سکیں. So best of luck for your business and really appreciate your pitch. Thank you.